بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف الشرط ان و لو و اما. شکر اللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. حروف کی بات چل رہی ہے. حروف شرط آ گئے. حروف تو حروف شرط جو ہیں نا، ایک اسماء شرطیہ وہ اور ہے. یہاں حروف کی بات ہے، صرف حرفوں کا ماحول ہے. تو حروف شرط جو ہیں وہ تین ہیں: ان، لو، اما. ان، لو، اما. ان، لو، اما. کیا کہ جی حروف کی بات چل رہی ہے، حرفوں میں سے حروف شرط بھی ہیں، اور وہ ان اور لو اور اما. اسماء شرطیہ تو ہیں وہ، لیکن اسماء میں ان کی بات ہے. تو حروف شرط یہ تین ہے. کتنی؟ ان اور لو اور اما. مسئلہ نمبر 1. لہا صدر، لہا صدر کون سی بڑی عبارت. اچھا جی، یہ جو حروف شرط ہیں نا، ان کے لیے صدر کلام ہے. ان کے لیے یعنی یہ شروع میں آتے ہیں، وسط میں نہیں آتے. یہ کون حروف شرط کتنے ہوندے نے؟ کلام جو شروع میں آتے ہیں، وسط میں نہیں. وسط میں نہیں آتے. تو ویخ، اس لیے کہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ کلام جڑی ہے وہ شرطی ہے، یعنی معلق ہے، غیر معلق نہیں. تو لہذا شروع میں آئیں تاکہ اول امر سے پتہ چل جائے کہ گل کنہ دی ہو رہی ہے. حروف شرط حروف شرط ان اور لو اور اما ہیں. ان کے لیے صدر کلام ہے. جی، حروف شرط ان اور لو اور اما ہیں، ان کے لیے صدر کلام ہے. حروف شرط ان اور لو اور اما ہیں، ان کے لیے صدر کلام ہے. جی. وَإِن لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَاضِي. ایک ایک کی تفصیل. ان استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. ان وصلیہ. ان استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. تو مضارع پر تو بطریق اولا استقبال کے لیے کیا کہ جی مستقبل کے معنی کے لیے ہوتا ہے، برابر ہے کہ مضارع مستقبل کے معنی کے لیے نہیں، استقبال کے لیے. اگرچہ فی الماضی پر داخل ہو. سمجھے، یعنی ان مضارع پر آئے، ماضی پر آئے، دونوں بمعنی مستقبل. اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا. مستقبل میں شرط اگر پائی گئی تو پھر مستقبل میں جزا بھی. مطلب یہ استقبال کے لیے کنی واری پڑھی گل لگے. پس ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ ان داخل ہو ماضی پر. ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو ان ماضی پر. پس ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو ان ماضی پر. ان خرجتا خرجتو بمعنی ان تخرج اخرج. جی ادھروں دیکھو، یعنی ان استقبال کے لیے برابر ہے داخل ہو کس پر؟ مضارع پر یا ماضی پر. جیسے ان تکرمنی اکرم کا، ان اکرمتنی. سنیں، پس مثال ثانی جڑی ماضی والی ہے بےعینی مثال اول کے ہے. کی مطلب دونوں دا معنی ہے وے، یعنی اگر واقعہ ہوا تیری طرف سے میرا عزت کرنا استقبال میں، تو واقعہ ہوگا میری طرف سے بھی تیرا عزت کرنا استقبال میں. سنیں، معنی ہے اس دا جی. اگے جی، وَلَوْ أَقْسُهُ. بس لو ان شرطیہ کا عکس ہے. لو شرطیہ کا عکس ہے. عکس ہے. عکس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی کے لیے ہے،
یہ माजी के लिए है, اگرچہ مضارع پر ہے، اگرچہ मुजारे पर है, تو لو کس کے لیے؟ माजी के लिए है, لو माजी के लिए है, अगरचे मुजारे ਇਹ ਜਿਹੜੇ 99% ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। او بے خدرو یعنی لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخلو، मुस्तकबिल पर لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ سونے رسول تمہاری اطاعت کرتے زمانے ماضی میں जी کثیر معاملوں میں تو تم مشقت میں پڑ جاتے، تم मशक्कत में पड़ गए یعنی واقعہ ہو جاتے تم جہد اور ہلاک میں जी بھی اگر جیڑی تسی گل آکھو سونے منی آندے نا जी تو پھر تسی मशक्कत مشقت نو پہ جاندے جی۔ یہ ہن جڑا یطیعو مضارع مانا ماضی والا قرآن دی مثال دیتی نے، قرآن پاک دی مانا ماضی بھی سونے اگر تہاڈی گل من دے نا تے تسی بڑی مشکل نو پہ جاندے، یہ استقبال ہے کہ ماضی ہے ماضی جی؟ اگر تسی پیسے دیندے نا تے تسی اج بڑے پریشان ہوندے، یہ کیڑی گل ہے؟ شکر ہے۔ اور لو عکس ہے ان کا جی ہے ان کا، और लो अक्स है इनका جی وتلزمان الفعل لفظا او تقديرا، بس مسئلہ جی ان کو اور لو دونوں کو، یہ دونوں فعل لازم ہیں فعل کو، یہ دونوں لازم ہے فعل ان کا مدخول فعل ہونا چاہیے، ان کا मदखूल फेल होना चाहिए خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، خواہ لفظاً ہو فعل یا تقدیرا، تقدیراً بھی اتنے فعل ہو سکتا ہے، اتنے ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے، منیا جا سکتا ہے، اے تقدیراً کیا کہ جی مسئلہ مسئلہ ان اور لو لازم ہے یہ دونوں فعل کو، یعنی مطلب ان کے بعد فعل ہونا خواہ چاہیے، وہ فعل لفظاً ہو یا تقدیرا ہو، وہ جزا کو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، گل انہاں دی مدخول دی جس دن آنا ہے، شرط کی ہے، شرط شرط فعل ہونی چاہیے، کیا ہے؟ فعل ہونی چاہیے، فعل ہونی چاہیے، خواہ وہ فعل فعل لفظاً ہو یا تقدیرا ہو، ان تو کرمنی صرف شرط دی مثال ہے، جزا نال نہیں جوڑی، اے لفظاً فعل ہی، لو دی مثال لو طلعت الشمس نظر آ رہی تے تقدیراً دی مثال قرآن پاک وچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان احد من المشرکین استجارک، آگے استجارہ کا ہے، ان کے بعد استجارہ کا مقدر ہے یا اس کی تفسیر ہے، گویا ان استجارک احد من المشرکین استجارک، تو تقدیراً فعل ہے وے، تقدیراً ہے وے، وہ سمجھا گئی ہو، اور لازم ہے دونوں کون؟ فعل کو لفظاً یا تقدیراً جی لازم ہے ان اور لو فعل کو لفظاً یا تقدیراً، ومن ثم قیل لو انک بالفتح لانه فاعل، ون وان طلقت ون طلقت طلقت بالفعل موضع منطلق لیکون کالعوض، چلو جی توجہ بھائی، اسی لیے یہ جو ہے نا لو، اس کے بعد اس مثال میں انا پڑھتا ہے، انا نہیں پڑھتے، پیچھے مثال آئی سی ہے، اسی لیے یعنی یہ دونوں فعل کو لازم ہیں، اس لیے لو انا کا یہ جو مثال ہے مشہور، لو انا کا پڑھتے ہیں، لو انا کا नहीं पढ़ते بول، وجہ یہ ہے کہ یہ انا کا جو ہے یہ فاعل ہے اور فاعل کے مقام پر انا آتا ہے، یہ کیا ہے؟ फाइल है और फाइल के मकाम पर अन्ना आता है اور فاعل ہے کس کا؟ فعل محذوف کا، وہ ہے ثابتا، وہ ہے साबाता گویا عبارت ہے لو ثابتا انا کا، لو साबाता अन्ना का لو ثبت ان انا کا دھیان کریں جی، لو साबाता अन्ना انا کا، تو انا دی خبر اگوں دی پہ دس دیوں کیڑی ہے انشاءاللہ، تو چون وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد کہ فعل لازم ہے،
ان کے یہ فعل کو لازم ہے، یہ فعل کو لازم اس لیے بعد میں فعل ہے، تو فعل کے بعد جب یہ شکل آئے تو اس کا فاعل بنتے ہیں، اس کا فاعل بنتے اے شاباش۔ اب آگے انا دی جڑی خبر ہے نا کہ اللہ کی خبر ہے خبر ہے، یہاں اگر ثابتہ ہوتا نا پہلے ثابتہ کیا ہوتا تو پھر منطلقن بھی ٹھیک تھا، لو ثابتہ انا کا منطلقن، لو ثابت انا کا منطلق، لیکن چونکہ یہاں ثابتہ ذکر نہیں ہے اس لیے آگے جو خبر ہے وہ منطلقن نہیں لانی بلکہ فعل لانی ہے، لو انا کا انطلقتا، لو انا کا انطلق فعل لانی ہے، منطلقن اسم فاعل نہیں لانی، تاکہ ہو جائے فعل کا لفظ خبر میں عوض اس فعل کے جو لو کے بعد مقدر ہے، تاکہ یہ جو بعد والا فعل ہے یہ عوض بن جائے اس فعل کا جو لو کے بعد مقدر ہے۔ کیا کیا جی؟ مصنف علیہ رحمہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں فعل کو لازم ہیں، لہذا لو انا کا پڑھنا ہے تو اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ فتح کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فاعل ہے فعل کا، فاعل ہے کس کا؟ فعل کا یعنی ثابتہ لو انا کا، ثابتہ۔ اب انا کی جو خبر ہے نا وہ دو ہو سکتے ہیں، منطلقن بھی متعلقن بھی اور انطلقتا بھی۔ ہاں، اگر ثابتہ یعنی فعل لفظ ذکر ہوتا تو پھر بے شک منطلقن خبر ٹھیک تھی، لیکن چونکہ یہاں وہ ذکر نہیں ہے اس لیے اب جو خبر ہے نا خبر فعل لائیں گے انا کی جو خبر ہے وہ کیا لائیں گے؟ فعل لائیں گے تاکہ بن جائے فعل مقدر سے۔ فعل مقدر کا وہ عوض بن جائے۔ پھر سن یار، چونکہ یہ لو اور ان لازم ہے فعل کو، لہٰذا یہ جو مثال ہے لو انا کا، اس میں لو آیا ہوا ہے انا کے اوپر، تو اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اب اس کو فاعل بنانا ہے فعل محذوف کا یعنی ثابتہ کا، ایک مسئلہ۔ اور اس لو کی جو انا کی جو خبر ہے انا کی وہ منطلقن نہیں بنانی، لو انا کا منطلقن نہیں بنانی بلکہ فعل بنانا ہے، لو انا کا انطلقتا، لو انطلقتا، اس لیے کہ یہ جو بعد والی خبر ہے انا کی یہ مثل عوض نہیں، مثل عوض کے ہو جائے اس فعل کے جو لو کے بعد مقدر ہے، یہ مثل مثل عوض کے ہو جائے اس فعل کے جو کے بعد مقدر۔ اگال کو سمجھ آئی جی؟ اسی لیے کہا گیا ہے لو انا کا فتح کے ساتھ، اس لیے کہ یہ انا کا بما اسم خبر فاعل ہے، کس کا لفعل محذوف و ہوا ثابتہ، و ہوا کیوں؟ باعتبار لزوم فعل بعد لو، اس لیے ثابتہ۔ اور وکیل فی خبر لو انا کا، بہت لکھی گل کوئی، اور کہا جائے گا لو انا کا کی خبر میں انطلق تو، اور کہا جائے گا لو انا کا کی خبر میں انطلقتا، فعل کے سیغے کے ساتھ منطلق ان کی جگہ میں، ان کی جگہ تاکہ ہو جائے فعل کا لفظ خبر میں فعل کا لفظ خبر میں مثل عوض کے۔ ہاں جی، اور اسی لیے کہا گیا ہے لو انا کا فتح کے ساتھ، اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اور کہا گیا ہے لو انا کی خبر میں انطلقتا صیغہ فعل کے ساتھ منطلق ان کی جگہ میں، تاکہ ہو جائے لفظ فعل کا خبر میں مثل عوض کے۔ جی، اور اسی لیے کہا گیا ہے لو انا کا فتح کے ساتھ، اس لیے کہ وہ فاعل ہے، اور لو انا کا کی خبر میں انطلقتا فعل کے ساتھ منطلقن کی جگہ، تاکہ ہو جائے فعل کا لفظ خبر میں مثل عوض کے۔ سنیں اے شاباش، اچھا اور پچھلا آسیہ پھر پڑھ دیں، ایک بار اے پڑھے نا جڑا اگلا کیڑا کل عوض، اور پھر دونوں اکٹھے پھر اگلی گل پڑھ کے تو پھر کل عوض یعنی مثل عوض کے کس سے فعل
مفسر محذوف سے، مفسر نہیں، فعل فسر معذوف سے کس میں؟ لو انا کا میں، اور وہ کون ہے؟ ثابت ہے، مگر یہ لفظ اللہ ہے نا، اللہ لضرورت شعر ہے، مگر ضرورت شعر کے لیے اس کو جو ہے نا وہ بے فعل نہ بنائیں گے، اسم لائیں گے اگر کوئی شعر میں مجبوری ہوئی تو۔ پھر جان اس کو کہ لانا فعل کا خبر میں اس غرض کے لیے، سنیں جی یہ مرتب ہے فعل کے لزوم پر، کس کے بعد؟ لو کے بعد پس نہیں لازم آئیں گے متعلقان ایک جنس سے، جنس واحد سے، جنس واحد واحد سے، بے پس نہیں لازم متعلقان جنس واحد سے، او یہ کہ بھئی یہ جو لائیں گے نا صرف یہ فعل کے لزوم کی وجہ سے ہے، اگرچہ جو مقدر ہے وہ اور ہے، ثابت ہے، جو لا رہے ہیں وہ انطلاق تو ہے، یہ ایک نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ لازم نہیں ہے جی، سمجھے نا جی، نہیں لازم آئیں گے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اگلا پڑھے نا، فین کان، جامدن جاز لتعذره، بس اور اگر خبر جو ہے نا وہ مشتقی نہ ہو، جامد ہو، خبر مشتقی نہ ہو جامد ہو، اسی صورت میں جب لو آئے نہ پر تو آگے جو خبر ہے نا وہ ہونا مشتقی منتعلقن، تو پھر تو دی منت کر کے ان دی جگہ تے فعل لے آواں گے، لیکن اگر خبر کیا ہو، جامد ہو، مشتقی نہ ہو تو اس کا تو فعل ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر جازا، پھر وہ خبر کا اسم لانا جائز ہے، پھر خبر کا اسم لا پیچھے تیسے نا کہ منتعلق ان کی جگہ کیا لائے ہیں، تلقتا ہے، کیونکہ وہ مشتقی ہے تو فعل بن سکتا ہے، لیکن اگر خبر کیا ہو تو پھر وہ جائز ہے، پھر جائز ہے، کی جائز ہے کہ پھر فعل نہیں لائیں گے اسم، کیوں؟ لتعذر ہی، اس لیے کہ خبر مشتقی ہے، جامد ہے، تو جامد کا تو فعل ہوتا نہیں، اب مجبوری بن گئی ہے کہ یہاں خبر مشتقی جو ہے نا وہ اسم ہی رکھیں، فعل نہ لائیں۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ اگر لو انا کا کی خبر یہ اسم جامد ہو تو پھر جائز ہے کہ اسم لائیں فعل نہ لائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فعل کا لانا متعذر ہے، کیونکہ وہ مشتقی ہو تو اس کا فعل ہوگا نا، جامد کا تو فعل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیا آئے گا؟ اسم آئے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر سنیں اینو بے خدرم او لتعذر الفعل، مثلا مثال دیں دینی، لو انا زیدن رجل، بڑے پہ جی لو زیدن راجل، ہوں انا لو تو بعد انا ہے، حالانکہ فعل نو لازم ہے، تے اے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، تے اگے اینو فاعل بنانا ہے، لو ثابتا، لو ثابت، اب خبر جو ہے نا وہ راجل جامد ہے، اس لیے اس کی تو ماضی بن نہیں سکتی، لہذا وہ جامد ہی آئے گی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مشتقی ہوتی تو اس کا فعل بناتے، فعل نہیں بن۔ قال اللہ تبارک و تعالی ویکھی ادھروں ولو انا، او انا تے آئے پہ لو ما فی الارض، اگر ہوتا ما اسم، ما انا دے اسم ہی ما، لو انا ما فی الارض من شجرۃ، تے انا دی خبری اقلام جمع قلم تے کیے اس میں جامد، بھاجیا جامد ہے، اس لیے یہاں یہ اسم جامد لائے ہیں، فعل نہیں لائے، وگرنہ فعل آنا تھا، وگرنہ فعل آنا تھا، لیکن چونکہ خبر کیا ہے، جامد ہے، اس لیے پھر اسم ہی آیا ہے تو فعل نہیں آیا، سمجھ گئے ہو؟ پس پس اگر ہو خبر اگر ہو خبر جامد جامد تو جائز ہے، کی جائز ہے؟ جائز ہے اسم کا وقوع خبر میں باوجہ متعذر ہو جانے فعل کے، متعذر ہو جانے فعل، کیوں؟ اسم جامد، تو جامد کو تو فعل بنتا نہیں، اے مطلب ہے جی۔ بس اگر ہو خبر جامد تو جائز ہے واقع ہونا اسم کا خبر میں بوجہ متعذر ہونے فعل کے، پس اگر ہو خبر جامد تو جائز ہے وقوع اسم کا خبر میں باوجہ یعنی فعل نہیں لائیں گے، اسم لائیں گے، کیونکہ اب فعل لانا متعذر ہے، جامد ہے تو مشتقی ہوتا تو جس سے مشتق ہے وہ فعل آ جاتا، منطلق تو مشتقی تھا تو انطلاق تو آ گیا ہے، اور یہ تو مشتقی نہیں ہے، راجل بھی اقلام بھی، اس لیے اب اسم ہی لائیں گے، اسم او بیندا پہ اگوں دیکھو آشیا
یعنی بے شک جب واقعہ ہو بعد لو جی جی بعد لو کے جی کیا کہ وہ المحذوف محذوف بعد لو کے ایسا لو کہ محذوف ہو شرط اس کی تو یعنی انا جب واقعہ ہو کس کے بعد لو کے پس خبر اس کی نہیں لو کے بعد جو نا بھئی محذوف لو ایسا لو کہ محذوف ہے کیا شرط اس کی وہ کون ہوتی شرط فعل بھئی فعل نہ ہوئے تو انا تے آیا پیا ہوئے اس وقت خبر اس کی اگر کس کی وہ انا کی اگر ہے مشتق کی تو واجب ہے یہ کہ اس کو کیا بنائیں او انطلق تو منطلق کا نہیں لے ہونا پھر اس لیے کہ فعل مقدر ضرور کیڑا او ثابت ضروری اس کے لیے کس سے شابہ اور بے شک بوجہ ہونے اس کے دال کس پر معنی دلالت کرتا ہے کس پر ثابت کے معنی پر تو کی ہو گیا بس لازم ہے یہ کہ ہو خبر انا کی کیڑی فعل ماضی نہ کہ اسم ہے تاکہ ہو جائے وہ مثل فعل کے فعل مفسر کے لفظ سے یا معنی پس بوجہ لفظ انا کے جو دال ہے اس پر انا کے جیسا کہ ہم نے کہا اور اگر خبر مشتقی نہ ہو تو پھر جائز ہے کون اسم کا لانا بوجہ جیسے قول ہی تعالی لو انا ما فی الارض اقلام سنیں بہرحال قولہ تعالی کیڑا یودو لو انہم بعض یودو لو انہم بادون فی اچھا ایتھے بھی اے جڑا نا بادون اے خبر بن سکتے فعل آ سکتا ہے جی اے اسم آیا پہ پس اس لیے کہ لو یہاں بمانا ان مصدریہ ہے شرطیہ نہیں ہے سنیں با وجہ آنے اس کے فعل کے بعد او تے فعل ہے پہ کیڑا اس واسطے اے ان مصدریہ دے معنی چیتے شرطیہ نہیں ورنہ بعدون دی جگہ تے فعل ہونا سی یبدون مثال طور تے سنیں لے مجی اے ہاں بعد فعل جو دلالت کرتا ہے کس پر نہج کے معنی پر اللہ معنی تمنی ہاں تمنی کے معنی پر شاباش اور انہی غلطیاں نے فوش اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے نہیں شرط کیا کس کا فعل کا آنا انا کی خبر میں وہ انا جو آیا ہے لو کے بعد اگرچہ ہو خبر مشتق بھی جیسا کہ گئے اس کے طرف ابن مالک لکھے وہ الفیہ والا ابن مالک الفیہ والا قال کی اسواد کیا کہ وَأَهْلَكْتُهُمْ لَوْ أَنَّ ذَلِكَ اے شعر ذکر کیتا ہے نا جی الآخری اچھا جی فلا شکانہ استعمال فعل فی خبر انا فی مثل حاضر مقام اغلب اور اکثر ہے اور وَإِلَّمْ يَكُنْ لازمًا اگرچہ لازم نہ ہو فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ فَالْأَكْثَرُ كَوْنُهُ مَاضِيًا لِكَوْنِكَ لِفْظِ الْآخِرِهِ کبھی کبھی مضارع بھی آ جاتے ہیں جی اگے جی یہ ساری عبارتیں رضی دیاں جی وَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ أَوَّلَ الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ لَازِمَهُ الْمَاضِي لَفْظًا أَوْ مَعْنًا فَيُطَابِقُ وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ لَفْظًا مِثْلُ وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي أَوْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَكْرَمْتُكَ بس مسئلہ نمبر مڈو شڈوں تے وچوں شچوں تے سجیوں کھبیوں وکھی چوں ادھر دیکھو قسم ہے کون ہے ایک نو چاند ہے وہ جواب قسم نو کو گوا قسم کس کو چاہتے ہیں قسم کے بعد شرط ہے قسم کے بعد شرط ہے شرط کس کو چاہتے ہیں جزا کو آ جڑی جزا ہے نا اینو قسم دا جواب بنانا ہے یا شرط دی جزا بنانا ہے اینو قسم دا جواب بنانا ہے یا شرط دی جزا بنانا ہے ترتیب ہے وہ اے قسم ہے اے شرط اے جزا کلی قابو آ گئی اینو شرط دی جزا بنانا ہے یا اس میں جواب قسم بنانا ہے
ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬੇ ਕਸਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ ਨੇ या जज़ा ਜਾਂ ਜਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੁਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੁਣ ਇਧਰ ਵੇਖ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕਸਮ व इन तवस्सत आगों आ रही कि भी चली जाए जब पहले हो कसम जी जब वाक़या हो कसम कलाम के अव्वल में शर्त के ऊपर ये मुतल्लक की तकद्दम के शरत जज़ा ने उन्हां दे उत्ते कसम आ गई है ओगो नजर आ रही वल्लाहि इन अतैतनी ला अकरम तो का नजर आ रही उन्हें ज़हन च रखो कि जब कलाम के शुरू में कसम आ जाए और उसके बाद कौन होवे शर्त हो कौन हो तो अब सुने तो अब लाजिम है उसको माजी लफ्जन या मानन माजी लफ्जन या मानन मानन अब जो शर्त है ना शर्त जी वो माजी होनी चाहिए वो माजी होनी चाहिए लफ्जन हो या मानन हो मानन माजी हुंदा मुजारे जिस ते लम जाज़मा आवे वो मानन माजी है तो अब ज़रूरी है कि वो उसके बाद किसके बाद शर्त के बाद वो शर्त वर्फ शर्त जड़ा है बे माजी कसम के बाद क्या है माजी आए यानी जो शर्त है वो क्या हो माजी हो खा लफ्जन हो या मानन हो जी पस मुताबिक हो जाएगी अब वो तफसील आएगी शरह च और अब होगी वकानल जवाबो लिल कसम लफ्जन और आगे जो जज़ा आ रही है वो लफ्ज़ों में कसम का जवाब होगा वो लफ्ज़ों में कसम का जवाब होगा आखिर इस गल नूं की आख्या जब इन्हें शर्तिये पर कसम आ जाए तो अब ज़रूरी है कि शर्त फेल माजी हो खा लफ्ज़न हो या मानन हो और मुताबिक हो और जो जवाब कसम होगा वो भी लफ्ज़न हो वो भी लफ्ज़न ना कानल जवाब लिल कसम लफ्ज़न शर्त भाई वो जड़ा ना लफ्ज़न वो कसम का जवाब बनेगा मानन वो जज़ा शर्त की जज़ा बनेगी लेकिन लफ्ज़न वो जवाब कसम बनेगा यानी उन्होंने जवाब कसम वाले कपड़े पवाने ने जिहड़ी ताकीदा शिदा लाई दियां ने ना वो जवाब कसम वालियां लानियां ने सुने ऐ शाबाश वजह क्या है वो बैनस्तूर लिखे पहलों कसम आ गई है पहलों कसम आ गई फिर शर्त आई है तो फिर जज़ा आई है लिहाजा जड़ा पहलों मैदान चाहे रोटी उन्होंने दो सुने ही तो इसको क्या बनाना है कसम का जवाब यानी इन दिनों जवाब वाला केस करना है जी ताकीद लानी है माने में वो शर्त की जज़ा भी है लेकिन लफ्ज़ों में उसको क्या बनाना है जवाब कसम बनाना है उनकी मिसाल वेख और एक आशी लाजिम और माजी पढ़ ले फिर मैं करना तेनों बेड़ा पे और लाजिम और माजी यानी लाजिम है कसम को ये कि शर्त जो वाक़े है बाद कसम के वो शर्त क्या हो ए गली पामे लफ्ज़न होवे तो पामे या लज़ूम उस शर्त या लज़ूम उस शर्त का किसको माजी को इसलिए कि जब मुनक़ते हो गया है वो अपने अमल से जवाब में तो पस इल्तिज़ाम किया माजी का किस में ताकि ना अमल करे उसमें भी पस मुआफ़िक हो जाएगा किस में फ़ी अदम अमल हरफे ओ इदे ओ कूगू ए जिहड़ी शर्त जिहड़ी कसम हुंदी है ये जवाब कसम नूं जज़म देंदी है जी दा पुत्र कसम दा जवाब कसम नाल जज़मा दा के तलक बाचा कसम जवाब कसम को कि देती है जदों इस जज़ा नूं मौलवी जी जवाब कसम बनाया तो हुण इस ते जज़म कोई नहीं इस ते ऐस शर्त ने जज़म इनू नहीं देनी कि देनी है नहीं ना देनी हुण शर्त वास्ते माजी होना लाजम है
شرط واسطے لازم تاکہ ان شرطیے دا عمل اپنی شرط وچ بھی ظاہر نہ ہوئے. شرط وچ بھی زہر نہ ہو. ظاہر تو مضارع وچ ہونا ہے نا, کیونکہ جے اتھے ظاہر ہو جائے مضارع وچ تے اگے جزا وچ ظاہر نہ ہوئے تے اے بےزتی والا کیس ہے. سنیں, اس لیے اب لازم ہے کہ جو شرط ہے نا وہ ماضی ہو تاکہ حرف شرط کا جو عمل ہے وہ شرط میں ظاہر نہ ہو, شرط میں. اس لیے کہ جزا میں تو ظاہر ہونا نہیں ہے, کیونکہ جزا تو قسم کا, تو جواب میں تو قسم نے تو جزم نہیں نہ دینی اس کو. اب اس میں تو جو ہے نا جواب قسم میں یہ جو شرط ہے, شرط اس پر جو حرف شرط مثلا ان آیا ہوا ان, اس نے جزا میں تو عمل کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا, اس کو کیا بنا دیا ہے, اب اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا لفظوں میں. اس لیے اب جو شرط ہے یعنی ان شرطیے کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ ماضی ہونی چاہیے تاکہ یہاں بھی اس کا عمل ظاہر نہ ہو. ان کی غریب دی عزت رہ جائے. جی بھی شرط میں تو عمل کر لے تو اگلا تیرے کو قابو نہیں ہوتا پھر. سنیے گل, عزت بچانے واسطے ضروری ہے کہ کی کریے, کتھے شرط ماضی ہو. او بے خود رو لازم قسم یہ کہ ہو شرط واقع بعد اس کے ماضی, یا لازم ہے اس شرط کو ماضی اس لیے کہ جب ختم ہو گیا کون شرط, اور جب منقطع ہو گیا اپنے عمل کرنے سے کس میں, جواب میں. اور شرط نے جواب وچ عمل نہیں کر سکنا کیونکہ جواب قسم بنانا ہے, شرطی جزا نہیں بنانی. تو پس لازم ہے ماضی شرط میں بھی تاکہ نہ عمل کرے شرط کس میں, ماضی میں بھی, پس موافق ہو جائے عدم عمل فی عدم عمل کس کے, حرف کے. سنیے جی بھائی دونوں جگہ تے عمل کو نہیں ہویا جی. ہوں مثال ویکھ دروں, واللہ اکیو قسم ہے, ان اتیتنی شرط ہے, لأکرمتک جزا جے کر اے ہوندا ان اتیتنی دی جزات لام تاکید کو نہیں سی آنی, اینو شرط قسم دا جواب بنایا تے لام تاکید لیاندی ہے. سنیا ہی تے ان دے وچ ہن ان نے عمل کو نہیں سی کرنا, اس واسطے پیچھے بھی ماضی لیاندی ہو, پیچھے بھی یا ماضی مانن ہوے جویں واللہ ان لم تأتنی, اے لم نے عمل کیتا ہی ان نے نہیں کیتا, تے اگوں لا اکرم تو کا جواب قسم ہے بھی اے تین شیاں نے. تو اب قسم کے بعد جو حرف شرط آ رہا ہے اس کے بعد ماضی لازم ہے. اے ان دی بےزتی نہ ہوے چوک وچ کہ جزا وچ تو عمل کر نہیں سکیا, وہ تو سائیں تیرے کول جواب بنا کے لے گئے نے. اس واسطے اتنے بھی کی ہونا چاہیے تاکہ بےزتی نہ ہوے. اور جب واقعہ ہو قسم کلام کے اول میں کتنے واقعہ ہوئے قسم شرط پر تو لازم ہے شرط کو ماضی لفظاً یا مانن. لفظاً جڑی ماضی ہوندی ہے, مانن جڑی جاہد ہوندا ہے, پس مطابق ہو جائے. کی مطابق ہو جائے کہ ان شرطیہ جڑا ہے نا تاکہ جویں انہیں جزا وچ عمل نہیں نہ کیتا شرط وچ بھی کوئی نہیں کیتا ماضی ہو جائے تاکہ مطابقت ہو جائے کندے وچ عدم عمل وچ, کندے وچ اے فجطابق ہوئے. پتر ویکھنا کافی ہے نا میرے پیارے بچے. اور ہوگا جواب اور جڑی جزا ہے قسم کے لیے لفظاً تھلے لکھی اور شرط مانن ترجیح بھئی شرط لکھے نا بھئی او جواب قسم کا لفظاً اور ہوگی وہ جزا شرط کی مانن. یا ترجیح دیا کس کو, ما کثرت الاستعمال کے قسم دا استعمال بھی کثیر ہے انہوں ترجیح دیتی ہے جی. جیسے واللہ ان اتیتنی لأکرمتک واللہ ان لم تأتنی لأکرمتک. ہاں جی. اور جب واقعہ ہو قسم کلام کے اول میں شرط پر تو لازم ہے اس کو ماضی لفظاً ہو یا مانن پس مطابق ہو جائے. اور ہوگا جواب قسم کے لیے لفظاً جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک اور واللہ ان لم تأتنی لاکرمتک. اور جب واقع ہو قسم کلام کے اول میں شرط پر تو لازم ہے شرط کو ماضی لفظاً یا مانن
پس مطابق ہو جائے، اور ہوگا جواب قسم کے لیے لفظاً جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک اور واللہ ان لم تاتنی لاکرمتک۔ اگے پڑھو کو اور وَإِن تَوَسَّطَ تاکہ بِتَقْدِيرِ مسئلہ پورا پھر شرح پڑھیے جی۔ وَإِن تَوَسَّطَ بِتَقْدِيرِ الشَّرْطِ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ أَن يُعْتَبَرَ وَأَن يُلْغَى كَقَوْلِكَ أَنَا وَاللَّهِ إِن تَأْتِنِي آتِكَ وَإِن أَتَيْتَنِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ۔ چلو جی مسئلہ جی، اگر قسم درمیان میں آ جائے، پہلے شرط پھر قسم پھر جزا، پہلے شرط پھر قسم پھر جزا، یا شرط کا علاوہ کوئی اور چیز قسم سے پہلے آ جائے، پہلے کوئی اور چیز پھر قسم پھر شرط پھر جزا۔ اب یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں، یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کیڑیاں دونوں صورتیں بے خود لو جائز ہے کہ اعتبار کیا جائے شرط قسم کا یا شرط کا، اور جائز ہے یہ کہ ملغا بنایا جائے قسم کو یا جائز ہے اعتبار کیا جائے قسم کا، لہذا جواب جیڑا جواب ہے نا وہ اندا قسم دا جواب بنانا ہے تو کپڑے انج دے پوانے نے، اور جائز اعتبار کیا جائے شرط کا، چونکہ ہن شرط پہلو آ گئی لہذا انہوں جڑا ہے نا جی ان دے وچ عمل کرے تے انہوں جزا بنائیے تے جواب قسم نہ بنائیے، اور جائز ہے ملغا بنانا جی قسم کو یا شرط کو، ایک ملغا بنے گا تو ایک عمل، دو میں جائز ہے، اصل گل ایک ہی ہے بھی جائز ہے اعتبار کرنا قسم کا تے جائز ہے ملغا بنانا قسم کو، یعنی ایک نو ملغا بناواں گے تو دوجا خام خواہ اس وچ عمل کرے گا، سمجھیا؟ پہلے صرف قسم سیش، پہلے صرف قسم بھی انہوں جواب قسم بنایا ہے، جی جزا نہیں بنایا، لہذا اس میں جزا والی جو شرطیں تھیں وہ پوری کی ہیں نہ قسم جواب قسم والی نہ کہ جزا والی۔ اب یہ ہے کہ چونکہ قسم شروع میں نہیں ہے، قسم شروع میں نہیں، اب آپ کی مرضی، قسم کا لحاظ کریں تو اس کو جواب قسم بنائیں گے، پھر وہ نشانیاں لائیں گے جو جواب قسم والی ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چونکہ اب شرط پہلے ہے یا کوئی اور شے پہلے آ گئی ہے تو اب کیا کریں، جزا بنا دیں، اب جزا والی اس کی حالت ہوگی جی، دونوں طرح جائز ہے۔ بیان کر اس نے کیا آخیا جی، اور اگر قسم یہ شرط اور جزا کے درمیان میں واقع ہو یا قسم شرط کے علاوہ کوئی اور چیز قسم پر مقدم ہو تو اب دونوں وجہ جائز ہیں، جائز ہے کہ اس کو جواب قسم بنائیں اور جائز ہے کہ اس کو شرط کی جزا بنائیں۔ تو پھر جو بھی بنائیں گے نا اس کی جو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی۔ سنیا کہ جب قسم شروع میں نہ آئے بلکہ شرط اور جزا کے درمیان میں آئے، یا شرط اور جزا سے تو پہلے کوئی اور چیز آ جائے، مبتدا آ جائے، سنیں تو پھر کیا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی قسم کا لحاظ کر کے اس کو کیا بنائیں، جواب قسم بنائیں، یا چونکہ قسم اب شروع میں نہیں ہے لہذا شرط کا لحاظ کر کے اس کو سمجھی جے گل۔ ہن مثال ویکھو، اے پہلے کہ شرط قسم سے پہلے کوئی اور چیز آ گئی ہے، آنا واللہ ان تأتنی آتک، آنا واللہ ان تأتنی آتک، ایتھے شرط دا لحاظ کیتا ہی تے مضارع لیاندا ہی تے دوالو ان نے جزم دتی ہو، نظر آئے ایتھے کندا لحاظ کیتا ہے، لہذا آتے کا بالجزم بے اعتبار شرط، اب آتے کا ان تأتنی کی جزا ہے نہ کہ واللہ کی جواب ہے۔ سنیو گل، ایک مثال دوسری، وَإِنْ أَتَيْتَنِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ، وَإِنْ تأتنی واللہ لآتینک، یہاں اعتبار کیا ہے قسم کا اور شرط کو ملغا بنایا ہے، لہٰذا لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ بھی لائے ہیں جواب قسم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جواب قسم، آگے سمجھے کیا کہ دو مثالیں پہلی کی ہے، جیسے آنا واللہ ان تأتینی آتک، یہاں شرط کا لحاظ کیا ہے، قسم کو ملغا کیا ہے، ملغا کیا اور شرط کا لحاظ ملغا کا مطلب ہے کہ جواب قسم نہیں بنایا، اس لیے بعد میں مضارع ہیں دونوں میں جزم ہے، اور ان اتیتنی واللہ لآتینک، یہاں پہ ان کے بعد ماضی ہے،
ماضی ہے، اس لیے ما بعد کو جواب قسم بنایا اور اس پر تاکید لائے ہیں، نون تاکید ثقیلہ لائے، مانا کریے اور اگر درمیان میں واقع ہو قسم درمیان میں واقع ہو شرط کی تقدیم کے ساتھ یا شرط کے غیر کی تقدیم کے ساتھ، اور دو مثال آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں جی؟ جائز ہے جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے یہ کہ اعتبار قسم کا، قسم کا، اور جائز ہے اور جائز یہ کہ ملغا بنایا جائے۔ یہ کہ مطلب ہے کہ ہون جزا ہون پچھلے جملے نو جواب قسم بنانا بھی ٹھیک ہے تے شرط دا جزا جے جزا بناواں گے تو عمل ہوے گا، جے جواب قسم ہوے گا تو عمل نہیں ہوے گا۔ جیسے تیرا قول انا واللہ ان تأتنی آتے کا، اے شرط دا لحاظ ہے تے دوواں وچ جزم ہے تے ماضی نہیں آئی بلکہ کون آیا ہے؟ مضارع ہے، ایشا بس تے اور ان اتیتنی اور ان اتیتن واللہ لآتینکا، ایتھے لآتینکا نو جواب قسم بنایا تا واسطے لام تاکید نون ثقیلہ آیا ہے جی۔ اور اگر واقع ہو قسم شرط کی تقدیم کے ساتھ یا شرط کے غیر کی تقدیم کے ساتھ تو جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اور یہ کہ ملغا کیا جائے۔ اور اگر جیسا کہ تیرا قول انا واللہ ان تأتینی آتکا اور ان اتیتنی واللہ لا آتینک جی اور اگر واقع ہو قسم شرط کی تقدیم کے ساتھ یا شرط کے غیر کی تقدیم کے ساتھ تو جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے اور جائز ہے یہ کہ ملغا بنایا جائے۔ جیسے تیرا قول انا واللہ ان تعطنی آتکا اور ان اتیتنی واللہ لا آتینک۔ اگے جی وتقدیر القسم کاللفظ مثل لئن اخرجوا لا یخرجون وإن اطعتموہم۔ چلیں جی مسئلہ جی، علامہ فرماتے ہیں قسم مقدر ہوش، قسم مقدر ہو یہ ایسی ہے جیسے قسم ملفوظ ہے، قسم مقدر ہو ایسے ہی ہے جیسے قسم۔ اے قسمی، اے شرطی، اے جزائی، اے قسم لفظاً ہوئے شروع وچ اندہ مسئلہ بھی آ گیا ہی، ایتھے شرط ہوئے ایتھے قسم ہوئے ایتھے جزا ہوئے اندہ مسئلہ بھی آ گیا۔ قسم ہے شروع وچ مقدر ہے، لفظاں وچ کونی کی ہے؟ مقدر ہے، مقدر ہے۔ ہن بھی ایویں سمجھو جویں ایتھے ہیگی ہے، ہن بھی ہمیں سمجھو جتنے لکھے ہے تے لہذا ماں بعد والا جزا نہیں بننی بلکہ اور اگر قسم مقدر ہوئے تے ایویں سمجھو جویں، اور اگر قسم مقدر ہوئے تے لہذا اب ماں بعد کو آگے سمجھ، جس طرح اگر پہلے ملفوظ ہو تو ماں بعد کو او بے خدروں ہن آشا ویکھ تاں تینوں پتہ لگنے او قرآن پاک جنا اللہ ان اخرجو کی لئن اخرجو اے اتھے قسم مقدری واللہ لئن اخرجو لا یخرجون، قرآن پاک جیویں ہی ہے لا یخرجون، اے ویکھ آ جڑا ہے نا ان اخرجو کی ان اخرجو اے ماضی اخرجو وہ تین شرطیہ ہی تے اس تے پہلو قسم مقدری کون واللہ ہے، تے اون دا لحاظ کر کے اگوں لا یخرجو نہیں آ بین شرطیہ عمل کرے لا یخرجو نہیں اس دا بھی کہ کوئی نہیں ہے۔ پس اگر نہ ہوتا کی تقدیر اسم تقدیر اسم نہیں تقدیر قسم ہونا ہے کہ تقدیر اسم کی ہویا جی، اس میں جلالت کہہ دیو تقدیر قسم کتھے شرط تو پہلے تو البتہ واجب ہوتی جزم کندے وچ جواب میں، سمجھے نا جی کیڑا جواب لا یخرجون اور لام کس میں فی قولی لئن اخرجو، یہ لام اے سوال ہے کہ اے لئن والا لام کیڑا ہے، اے لام کیڑا ہے، یہ لام معطیہ للقسم ہے، یہ لام اے لام خبر دیندہ ہے اس تو پہلے قسم مقدر ہے اور یہ لام داخل ہوتا ہے کس پر بعد تقدم قسم کے لفظاً یا تقدیراً، شرط تے قسم ذکر ہوئے یا قسم مقدر ہوئے تے شرط دے اتے یعنی ان شرطیے اتے لام آ جاندہ ہے او اصل دسدہ ہے بھی اس تو پہلے شرط مقدر ہے۔ ہن یہی وجہ ہے کہ لا یخرجون ہی لا یخرجون
ਤੇ ਲਾ यखरुजू नहीं, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ला यखरुजू होना था, ਜਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨੂਨ ਸਾਕਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਲਾ ਯਖਰਜੂਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ला यखरुजू ਐ ਸ਼ਬ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਭਲੇ ਕੱਲ ਸੌਖੇ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਮਿਸਾਲ, व इन अतातुमूहुम, व इन अताअतुमूहुम, की अताअतुमूहुम, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ अतातुमूहुम, ऐ वल्लाहि ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? इन्नकुम लमुशरिकून, ਇੰਨਾ ਕੌਮ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਕੁਮ ਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਸਮ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਵੱਲਾਹੇ ਕੀ वल्लाहि, ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੀ ਹੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਇੰਨਕੁਮ ਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਕੁਮ ਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਇਨ ਸ਼ਰਤੀਏ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸਮੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾ ਜਜ਼ਾਈਆ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਫਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਸਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? जवाब कसम, है ओ आँख तुम जाने काफिया पढ़ना है। यखरुजू ला यखरुजूना में अब यहाँ पर लाइन से पहले जो कसम मुकद्दर है वो है वल्लाहि ला इन उखरिजू ला यखरुजूना। अब उस कसम मुकद्दर का लिहाज किया है, माँ बात को जवाब कसम बनाया है, शर्त की जजा वगना क्या होना था? जज़म कोई नहीं जी। इसी तरह दूसरी मिसाल, इन्नकुम ला मुशरिकून, इन्नकुम ला मुशरिकून। अगर ये वल्लाहि, अगर ये इन की जजा होता तो फिर फा जजाइया होता, जुमला इसमी है, फा जजाइया होना था, तो फा जजाइया कोई नहीं है। ये दलील है कि ये इन्नकुम ला मुशरिकून कसम का शर्त की जजा नहीं है। ਉਹ ਮਾਨਣ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਦੇ ਪਵਾਏ, ਸਮਝ ਗਏ? और तकदीर कसम, और तकदीर कसम, मिसल लफ्ज़ कसम के है मिसल लफ्ज़ या मिसल मलफूज के है, जिवें आखो समझ आ गई? ए कसम शुरू विच मलफूज होवे तां भी ओही हुक्म है, मुकद्दर होवे आगे वही हुक्म, भी माँ बात वाला की बनेगा? जवाब कसम पढ़ेगा, और तकदीर कसम मिसल मलफूज के है, जैसे ला इन उखरिजू ला यखरुजून, और जैसे व इन अतातुमूहुम इन्नकुम ला मुशरिकून। इन्नकुम लमुशरिकून। और तकदीर कसम जैसे मलफूज कसम, जैसे ला इन उखरिजू ला यखरुजून, और व इन अताअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ शर्त, तवज्जो करावे क्यों? शर्त लुगत में इल्ज़ाम शय को कहते हैं। शर्त लुगत में इल्ज़ाम शाय को कहते हैं। ये सबक पढ़ा रहे हैं जी, तुहाडे नाल जुल्म नहीं कर रहे हम। शर्त लुगत में इल्ज़ाम शाय को कहते हैं। जमा इसकी आती है शुरूत, और इसी का शर्त का अब माना है शरीता। माउज मेरा आमिल हु अला शरीता ती तफसीर। तो शरीता की जमा आती है शराइत, ते शर्त की जमा आती है शुरूत। इस्तिलाह में शर्त किसको कहते हैं? मुअल्लक करना एक अमर को एक अमर पर, जैसे इन कुमता, कुम तो ये तू बई तू जे खलोतो ते फिर मेरा खलोना तेरे खलोने ते मुअल्लक है। इन दखलते दारा फन ते तालिकुन, तेरी तलाक दुखुले दार ते मुअल्लक है भी ओ पाएगा ते होवे दिन। और वो कौन? हुरूफ शर्त तीन है, इन और लो और लहा। और हुरूफ शर्त सब के लिए केड़ी शय वे? सदर कलाम लाजिम लाजिम है, इसलिए कि ये दलालत करते हैं किस्म पर कलाम के अनवा से। पस वाजिब है तस्दीर शुरू करना कलाम को इनके साथ, ताकि मालूम हो जाए किससे? अमर से अव्वल अमर से। वो नौ भी गल किस किस्म दी है?
پس ان حمزے کے کسرے کے ساتھ اور نون کے سکون کے ساتھ یہ وضع کیا گیا استعمال کے لیے کس میں پورے محتملہ وقوع اے وقوع اوہا محتمل دا فاعلی اے پہلے مسئلہ سمجھو ان ہے نا ان اس کا استعمال ہوتا ہے ان امور میں جن کا وقوع اور لا وقوع دونوں برابر برابر ہیں ان کا وقوع اور لا وقوع دونوں برابر ہیں ان کا استعمال وہاں ہوتا ہے اے ذرا سمجھا جائے مسئلہ اور جڑے کو بیٹھے ہو پڑھنے واسطے کہ ان جو ہے نا ان شرطیہ اس کا استعمال ہوتا ہے کثرت کے ساتھ ان امور میں کہ جن کا وقوع اور لا وقوع برابر ہے برابر ہے ان دخلت الدار دخول دار کر بھی سکتی تو نہیں بھی کر سکتی ان کو مطابق جو جڑا مخاطب ہے اٹھ بھی سکتا تو نہیں بھی اے مطلب ہے جی پس کہا جائے گا ان جا زید اکرمتہ اگر آیا زید تو میں عزت کروں گا اس کی ہوں اوندا آنا تے نہ آنا دو میں کی نے برابر نہیں یوں نہ کہا جائے گا ان طالعت الشمس انا آتی کا اگر سورج نے طلوع کیا تو میں تیرے پاس آؤں گا یہ جائز نہیں ہے گا اس لیے کہ طلوع شمس جو ہے وہ تو امر متحقق ہے وہ محتمل نہیں ہے سمجھ گئے جی گل اے امر متحقق کو تو نہیں آਉਂدا کون ان شکتیا اس میں آتا ہے جس میں دونوں احتمال ہوں ہو بھی سکتا ہے تے نہیں بھی ہو سکتا اے شاباش سے جی پس نہیں استعمال کیا جائے گا اس میں من بلکہ کہا جائے گا آنا آتی کا آؤں گا میں تیرے پاس جس وقت سورج طلوع کرے گا اس لیے کہ اذا اسمی ویسے بچ آ گئی اس لیے کہ اذا مستعمل ہوتا ہے کس میں امر میں کہ متحقق ہے وقوع اس کا اور بس ختم اے ان نا ان دی گل ہو رہی ہوں اور ان وضع کیا گیا کس کے لیے استقبال کے لیے یعنی یہ فائدہ دیتا ہے کس کا استقبال کے معنی کا ان اے وصلیہ اگرچہ یعنی لو وصلیہ مانا لو ان وصلیہ مانا لو دے اگرچہ داخل ہو کون کس پر ماضی پر جیسے ان اکرمتنی اکرمتوں کا مانا اس کا ان تکرمنی اکرموں کا یعنی اگر واقعہ ہوا تجھ سے میرا اکرام استقبال میں تو واقعہ ہوگا میری طرف سے بھی تیرا اکرام کس میں استقبال میں اور کبھی آتا ہے خالی کون ان کس سے شرط والے معنی سے اور اس وقت اس کا نام ہے ان وصلیہ ان وصلیہ اس لیے شرط جزار نہیں چاہتا ہے سنیے گل کہ یہ خالی ہوتا ہے کس سے شرط والے معنی سے اور اس کا نام کیا ہے اور سمجھ لو میدان جایا کھلوتا جی کدوں دا سنیا جی کون ان وصلیہ جیسے صلی نماز پڑھ تو اگرچہ عاجز ہو تو کھڑے ہونے سے ان وصلیہ ہے ان اتھے ہو کہ ان وصلیہ کی نکیز اولا بل اصل ہے کہ اگرچہ تو عاجز ہو قیام سے پھر بھی نماز پڑھ تے اگر تو عاجز نہ ہو تو پھر بطریق اولا پڑھ پھر بطریق اولا نماز پڑھ سنیوں گل اے ہوندے کہ ان وصلیہ جی کہ اس کی نکیز اولا بل دیا جی سمجھو یار اوکے کوئی اجے کوئی نہیں پتہ لگا اگرچہ کمزور بندہ غریب ہوئے تاہم ابے دی خدمت کرے تو کی مطلب ہے اے پیسہ تو پر کوئی جملے تو رہو جگہ تاکہ اولا بالجزا سمجھ آ جائے لو عکس ہے اس کا یعنی لو عکس ہے ان شرطیے کا پس لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو مستقبل پر جیسے لو تضرب اضرب کا معنی ہے لو ضربتا ضربتو یہ معنی یعنی اگر واقعہ ہوتا تجھ سے مجھے مارنا زمانہ ماضی میں تو میں بھی تیرا کھتا ٹھپاں پھر یہ مطلب ہے سنیں تو البتہ واقعہ ہوتا میری طرف سے تجھ کو مارنا بھی زمانہ ماضی میں ہن مسئلہ سمجھو اے لو جڑا لو ظاہر شرط جزا ہونے نے کہ نہیں وہ اول تے ثانی کہ کوئی نہ تے بھی پتہ جی بھی جزا شرط نو لازم ہوندی ہے او کو کوئی نہیں اللہ توجہ کر یہ جو لو ہے وضع کیا گیا ہے ثانی کے انتفاع کے لیے بس باب انتفاع اول کے چونکہ شرط نہیں پائی گئی اس لیے جزا نہیں پائی گئی اس لیے جزا نہیں پائی گئی چونکہ
شرط نہیں پائی گئی اس لیے جزا نہیں پائی گئی. یہ پہلا معنی جے دھیان کرے جی. پس جب کہا تو نے لو جئتنی لا کرم تو کا، تو معنی یہ ہے کہ ہوتا ہے اکرام منفی اس وجہ سے کہ تو آیا کوئی نہیں، تیرا نہ آنا اس تیرا نہ آنا سبب میرے عزت نہ کرنے دا. یہ معنی مشہور ہے جمہور کے مذہب سے. کس سے؟ جمہور کے مذہب سے. بھئی جزا نہیں پائے گی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گی. جزا نہیں پائی گئی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی. اور دوجا مسئلہ دوجا اور مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ الٹ ہے. لو وضع کیا گیا ہے، شرط نہیں پائی گئی اس لیے کہ جزا نہیں پائی گئی. شرط نہیں پائی گئی اس لیے کہ جزا نہیں پائی گئی. الٹ ہو گیا نا کہ نہیں ہویا؟ ہو گیا. بھئی شرط نہیں پائی گئی اس سبب سے کہ جزا نہیں پائی گئی. وجہ کی ہے جزا لازم ہے کس کو؟ شرط کو. تے لازم کی نفی مستلزم ہے کس کو؟ کی نفی کو. جے لازم نہیں تے ملزوم بھی نہیں. سنیں نہ کہ عکس ملزوم نہیں پایا گیا تو لازم بھی نہیں پایا گیا جی نہیں. جائز ہے لازم ملزوم سے عام بھی ہو سکتا ہے، ملزوم نہ ہو لازم ہو. ہن دی مثال ویکھو جی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کان فیہما آلہۃ شرطی، جی لفسدتا جزائی جی. جی تے الا اللہ بے اللہ کے سوا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ جی سوا کوئی زمین و آسمان میں کوئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کب کے خراب ہو چکے ہوتے. ہن سن فساد لازم ہے کس کو؟ تعدد کو. جے چوکھے ہوندے تے انہاں لڑ لڑ مرنا سی تے زمین و آسمان پھٹ پھٹ جانا سی. جب منتفی ہے فساد جزا کوئی نہیں. جزا بھائی زمین و آسمان تے ٹھیک ہے، زمین و آسمان تے اپنے معمول دے مطابق جی ٹھیک ہے، بولو جا زمین و آسمان اپنے معمول کے مطابق ٹھیک ہے. جزا تے کوئی نہیں. سنیو گل تو پس فساد لازم ہے تعدد کو، تو جب فساد منتفی ہے تو پھر تعدد بھی منتفی ہے بالبداہت. ایتھے انج بے چونکہ جزا نہیں جی لہذا مقدم بھی نہیں. وہ سنے ہی بے جزا نہیں تے شرط بھی نہیں. شرط کون ہے؟ تعدد آلہہ. تے جزا کی ہے زمین و آسمان دا فساد. چونکہ جزا نہیں یعنی فساد کوئی نہیں، زمین و آسمان ٹھیک نے تے لہذا شرط بھی کوئی نہیں. کیڑی؟ آلہہ بھی نہیں تے لہذا توحید ثابت ہو گئی. سنیو گل خلاصہ مذہبین کا یہ ہے کہ لو باوجہ انتفاع ایک شے کے باوجہ انتفاع دوسری شے کے، ایک شے پاویں شرط بناؤ تے پاویں جزا بناؤ. تے دوسری شے پاویں شرط بناؤ تو جزا بناؤ. مگر یہ کہ مناسب استدلال کے مقام پر ثانی معنی ہے. جدو دلیل بنانی ہوئے نا وہ تو دوسرا معنی ہے. بھائی جزا تے کوئی نہیں پائے گی تے دلیل ہے کہ شرط بھی کوئی نہیں پائے گی. جزا تا کوئی نہیں پائے گی، دلیل ہے شرط نہیں پائے گی. دلیل کے مقام پر یہ نظام چلتا ہے. اور بیعتبار عرف کے پہلا معنی ہے چونکہ شرط نہیں لہذا جزا نہیں. سنیے گل. اور معال دونوں کا ایک ہی ہے، معال دونوں کا ایک ہی ہے جی. جس لئے شرط ہونی جزا بھی ہونی ہے. جس لئے شرط ہونی ہے جزا بھی. ہوں پاویں ایتوں گل کرو چونکہ جزا پائی گئی ہے یہ دلیل ہے کہ شرط پائی گئی ہے. پاویں ادوں گل کرو چونکہ شرط پائی گئی ہے لہذا جہڑے پاسوں گل کرو ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ معال ہے کی گل مک گئی. اور کبھی کبھی لو آتا ہے صرف
صرف استغفر اللہ، خالی اس معنی سے، یہ معنی نہیں ہوتا اس میں، اور مستعمل ہوتا ہے مبالغے کے لیے فقط، پس اس وقت دلالت کرتا ہے لو استمرار پر اور جزا کے، مطلقاً بغیر مقید، بغیر قید شرط کے، مقید بھی شرط کے، مطلقاً یہ جزا موجود ہے، اور یہ جب کہ معلق ہو جزا اس شے کے ساتھ جو کہ نہیں موافق اس کے، تاکہ معلوم ہو جائے ثبوت اس کا اس شے کے وقوع کے وقت جو اس کے موافق ہے بطریق اولا، یعنی جزا نو معلق کرو اس شے تے جیڑی اندے موافق نہیں، تے اتھوں پتہ لگ جائے جے کر موافق ہوندی تے پھر بطریق اولا ہونی سی، پھر بطریق لے ہن سنی وہ کھانے چ پئی جزا نو اس شے تے مولوی جی معلق کرو کہ جیڑی جزا جس شے دے مناسب نہیں، تے پھر اتوں پتہ لگے گا تے جے جزا دے شرط جزا دے مناسب ہوندی پھر بطریق اولا جزا ہونی سی، پھر اس طرح استمرار ثابت ہوئے تو امتحان کری، لو اہنتنی لأکرمتہ، لو استاد جی تسی مینوں پاویں جتیاں مارو میں تہاڈا در نہیں چھڈنا، حالانکہ جتیاں مارنے نو در چھڈ دینا لازم ہے، نہ چھڈنا، تے جدو جتیاں ماریاں در نہیں چھڈنا تے پیار کریاں تے خلاصہ نکلا میں ہمیشہ ایتھے رہنا ہے، ہن ہے مثال ہی سمجھ آئی ہو، لو اہنتنی اگر تو میری اہانت کرے گا تو البتہ میں تیری، یہ بات فائدہ دیتی ہے دوام کا اکرام میں اور اکرام کے استمرار میں، کیوں؟ اس لیے کہ اہانت جب مستلزم ہے کس کو؟ ایسا اکرام جو منافی ہے کس کے؟ انت مناسب تو نہیں نا، تو آئندہ صلہ اکرام تو نہیں نا ہوندا، لیکن اس کے باوجود سنیں تے لہذا مستلزم ہوگی کون؟ مستلزم ہوگا اکرام کو، کہ اگر تسی میری عزت کرو تو پھر تے خام میں تہاڈی جو کہ موافق ہے یہ بطریق اولا ہوگا، تو ہن دوام استمرار سمجھ آئے کہ نہیں؟ بس تسی میری توہین کرو جناب میں تاں میں تہاڈی مطلب کی کہ میں تہاڈی ہمیشہ عزت کرنی، پاویں عزت کرو تے پاویں نہ کرو، اے مطلب ہوں دھیان کریو بھلا ہوے۔ اسی سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دھیان کریا جے، لو کان العلم عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر چلا جائے علم ثریا ستارے کے پاس البتہ حاصل کر لے گا اس علم کو رجال ان سے، رجال او ہؤلاء دا مرجع دس دینے بھی فارس مراد سی، تے بھی امام صاحب بھی لوگ آکے بھی تو اشارہ ہے جی سرکار دے فرمان دا، بہرحال جڑے بھی ہیں وہ تو ہے نہیں ہیں نا، تے ظاہر ہے وہی ہونے نے جنہاں کچھ کیتا ہے نہیں یار، سونے فرمایا میری امت میں بعد میں بڑے اچھے لوگ ہوں گے، تے پھر وہی ہونے نے جنہاں کچھ کیتا ہے جی، اے دیکھ ادھروں سننا پہ ہیں، تو ہونے بھی کہ علم ثریا کے پاس ہو تب بھی اس کو حاصل کر لے، اگر زمین پر ہو تو مطلب کی ہے میری امت وجہ خوجے رجال ہون گے جڑے ساڑھے دین نو جفا ماری رکھن گے، خلاصہ ہے وے ساڑھے دین یہ خوجے رجال جڑے دین نو ماری رکھن گے، سمجھ آتی بھی جی گل نہیں، اے میرے پیارے پترو۔ اور اسی سے قول ہے حضرت ہمارے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نعم العبد صہیب ولو لم یخف اللہ لم یعصہ فکیف یعصیہ وہو یخافہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صہیب رومی کے بارے میں فرمایا بہت اچھا ہے بندہ، یعنی صہیب رومی اگرچہ نہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پس کیسے ہے حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ سے پس کیسے نافرمانی کریں گے اللہ کی حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اتنا شریف ہے، نہ بھی ڈرے تب بھی یہ نافرمانی نہیں کرے گا، تو پھر جب ڈرے تو نہیں کرے گا، دوام مراد ہے، کی مراد ہے؟ دوام مراد ہے جی۔ اگو ذرا سنیں جی گل، یہ جو حضرت اللہ سے نہ ڈرے، اللہ سے نہ ڈرنا تو ٹھیک نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لو لم یخف اللہ
بعض نے کہا ہے کہ حضرت عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی توجیہ میں کہ جناب انا صہیبا لو لم یخف اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ لو لم یخف من نار اللہ و عذاب اللہ، یہ مطلب ہے، یعنی اگرچہ وہ آگ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم اور عذاب سے نہ بھی ڈریں تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حیا من ہو جل سلطان کو، اللہ کو انہوں نے حیا نہ ہے، اللہ کو انہوں نے اور طاعتن لو کہ میرا رب ہے، میں اس دی بندگی واسطے کر رہے ہیں اور طلب کرتے ہو اس کی رضا کی سبحانہ و تعالی، نہ کہ ثواب پانے کے لیے اور عذاب کے۔ خوف کے لیے اے بڑا اچا مقام عارفین دا، اللہ دی عبادت صرف اس واسطے کہ میرا اللہ ہے، عبادت دا مستحق ہے، میں ان دی عبادت کرنی ہے، ثواب دینا ہے اللہ نے، جہنم کو بچانا ہے سونے دے صدقے اپنے فضل نہ، لیکن اتھوں بندہ اتنے چلا جائے، اتھوں بندہ کی بس صرف میرا اللہ ہے، وہ عبادت دا مستحق ہے، لہذا میں ان دی کی کرا بابا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے جی، اور لازم ہیں وہ دونوں، یعنی ان اور لو، واپس آ گئے ہو، لازم ہیں وہ دونوں کون؟ ان اور لو، فعل کو لفظاً، جیسا کہ مثال این مذکور ہیں، نال فعل ہے کہ کون ہے گا، یا تقدیراً یعنی ہوگا فعل، تقدیر میں نہ کہ جیسا کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وین احد من المشرکین استجارک، تقدیر عبارت ہے وین استجارک احد، سنیں کما مرہ بھی پیچھے مثال گزری سے ایک باری، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لو انتم تملکون، لو کس تھے آپ اسم تھے فعل مقدری، تقدیر عبارت ہے لو تملکون انتم، تو چونکہ اگے تملکون آ گیا تو پھر اس نے مقدر کر دیتا ہے، ومن سما، اور اسی لیے یعنی اس وجہ سے کہ وہ دونوں لازم ہے کس کو، فعل کو لفظاً یا تقدیراً، اسی لیے کہا گیا لو انا کا، یعنی لو انا کا ان طلق تو اگر تو چلے گا تو میں بھی، اس مثل میں کہا گیا انا کا فتح کے ساتھ، یعنی انا مشددہ کس کے ساتھ، فتح کے ساتھ، وجہ اس لیے کہ لفظ انا کا فاعل ہے کس کا، لازم ہے تقدیر اس فعل کی بعد لو کے، اور وہ سجن کون ہے، اور انا مشددہ جب واقعہ ہوتا ہے کتھے فاعل کی جگہ تو تلفظ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ، کہ فتح کے ساتھ، اس لیے کہ یہ مفرد کی جگہ آندے نے، جویں کہ پیچھے اسی عرض کر رہے ہیں تھوڑی بارگاہ عالیہ میں، اور اس لیے فاعل ہے، اور ون تلقتا اور ان تلقتا بالفعل، یعنی اس وجہ سے کہا گیا ہے لو انا کا ان تلقتا کی خبر میں فعل مخاطب کے سیغے کے ساتھ فعل ماضی سے منطلق ان کی جگہ، اجی ہن سمجھایا کہ بھول گیا ہے، دھیان کرا جی، منطلق ان کی جگہ میں پس کہا جائے گا لو انا کا، اور نہ کہا جائے گا لو انا کا اسم فاعل کے سیغے کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ ہو جائے کون فعل مذکور، مثل دو بار ذکر دے، تاکہ ہو جائے فعل مذکور مثل فعل محذوف سے، یعنی ماضی اختیار کیا ہے فعل ماضی کو کس میں، انا کی، تاکہ ہو جائے یہ فعل عوض کس سے، مقدر سے، اور یہ اس لیے کہ فعل مقدر ضروری ہے اس کے لیے کس سے، مفسر ہو تو تاؤ مفسر و مقدر ہونا ہے جی، اور مفسر ضروری ہے یہ کہ ہو، مفسر ضروری ہے یہ کہ وہ مثل مفسر، مفسر ضروری ہے کہ ہو مثل مفسر کے کس میں، اسمیہ میں، اور نہیں صحیح یہ کہ ہو کون، مفسر، لہذا منطلق ثابت آتا مفسر تو نہیں بن سکتا، ثابت آئے ماضی، ایتھے بھی ماضی ہونی، ثابت نہیں ماضی ہو رہے لیکن ہے قبیلہ ہونا چاہیے، وہ بھی ماضی تے بھی ماضی۔ اچھا جی اگلا مسئلہ امتحان کرے جب، جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ بے وجوب تقدیر الفعل ما لو، پس اس پر مناسب ہے یہ کہ نہ صحیح ہو ہمارا قول لو انہ حجر لکان جمادن، اگر وہ پتھر ہے تو پھر کیے، اس لیے کہ نہیں ممکن تقدیر فعل کی، او حجر جڑا حجر اس کی فعل، اس کو فعل بنانا یا ممکن نہیں، کیونکہ خبر کی ہے کون، او حجر
جی انا دی خبر ہی تو پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے پس اگر ہو خبر کیڑی شے ایسا کہ نہیں ممکن مشتق کرنا فعل کا اس سے تو جائز ہے اسم جامد کا وقوع اس وقت خبر لو کی لہذا حرج کوئی نہیں کیوں لتعذر ہی یعنی بوجہ متعذر ہونے لانے فعل کے جیسا کہ لو حجر جڑا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام ایک خبری کیے کیونکہ اقلام اسم جامد ہے نہیں ہے مشتق حتیٰ کہ رکھا جائے فعل اس کا اس کی جگہ میں گل کے سمجھے ہوں اگلی گل شروع ہو جائے اور جان اس بات کو کہ قسم کبھی جمع ہو جاتی ہے کلام میں جملہ شرطیہ کے ساتھ کون قسم اور تمید بج رہی جیسے واللہ ان اکرمتنی اکرمتو کا اور قسم تقاضا کرتی ہے قسم اور قسم تقاضا کرتی ہے جواب قسم کا اور شرط تقاضا کرتی ہے جزا کا عبارت ایویں جے ادھر کٹھی ہوگی یہ بے قسم تقاضا کرتی ہے کس کا جواب قسم کا یہ ہونا سی الشرط والجزا تو پہلوں تک یہ ہونا سی کہ والشرط یقتضی الجزاء سنیا جے تو پھر کیا ہوتا ہے کبھی قائم کیا جاتا ہے مقام جزا کے کس کو جواب قسم ہاں یہ قائم مقام جزا کے پس حذف کی جاتی ہے جزا واسطے استغنا کے جزا سے اور کبھی نہیں قائم ہوتی کون جواب قسم جزا کی جگہ بلکہ وہ خود جزا ہوتی ہے تو پس ارادہ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے یہ کہ بیان کریں کس جگہ قائم ہوگا جواب قسم کس کا مقام جزا کے اور کس جگہ وہ قائم نہیں ہوگا وہ اگلا پس فرمایا وَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ جب پہلے ہو قسم کلام کے اول میں لیکن کندے شروع شرط پر جیسے واللہ ان اتیتنی لأکرمتک تو لازم ہے اس کو یعنی لازم ہے حرف شرط کو یہ کہ وہ کہ داخل حرف شرط اس پر لازم ہے کہ کی ہوئے ماضی ہو گئے این جو لفظاً جیسا کہ مثال ان اتیتانی سنیں یا ہو ماضی مانن یعنی معنی میں ماضی ہو لفظ میں وہ سارے جہاد مانن ماضی نہیں جیسے واللہ علم تأتنی لأحجرنک ہون کی کرنا ہے تفیو طوابکو علت لقولی لازمہ الماضی اے ماضی دی علتی تفاتا لیلیے پس مطابق ہو جائے یعنی محض لازم ہے شرط ماضی اس لیے کہ قسم کی تقدیم کی صورت میں جڑا جملہ ثانیہ ہے کیڑا جزا وہ بن گیا کی جواب قسم کے لیے قسم کے کی بن گیا جواب قسم بن گیا دھیان کرا جی بھائی اور نہیں عمل کرے گا شرط اس میں کس میں جواب قسم میں ہوں اس میں تو عمل نہیں کر رہا تو پس لازم ہے یہ کہ ہو جملہ اولا کون تاکہ مطابق ہو جائے جملہ تان حرف ان شرطیہ کے عدم عمل میں آگے جی سمجھ اور اگر ہو شرط مضارع تو پھر تو عمل کرے گا اس میں شرط اور زائل ہو جائے گی مطابقت شرط کی کس کے ساتھ بھئی شرط وچ عمل ہے تو جزا وچ کوئی نہیں کم گڑبڑ ہو جائے گا سنیوں گل ایشا بس تو اور ہوگا جواب یعنی شرط کا جو جواب ہے اور وہ کون ہے ایک ہی ہوئے گا جواب ہوئے گا قسم کا نہ کہ او کیوں جی ایندہ کھو کے وہ دے لکمہ دے دیتا جی واسطے ترجیح دینے کے کس کو وہ کیوں ترجیح دیتی ہے باوجہ پہلے ہونے اس کے شرط پر لفظاً پہلے ہے کہ کوئی نہیں واللہ ہے پہلے بھی اور باوجہ ہونے قسم کے کی مانن تو پس واجب ہے اس میں وہ جو واجب ہے کس میں لہذا اب جزا جو ہے نا اب چونکہ بن گیا وہ کیا تو لہٰذا اب واجب ہوگا اس میں وہ جو واجب ہوگا قسم میں یعنی جواب قسم میں کیڑی شے لام اور اس کی مثل اے مطلب ہن اوہ جیاں شیاں تھلے ہونیاں نے ہن اوہ جیاں شیاں تھلے ہونیاں سنے ہی اے شاباش لفظاً یعنی ہونا اس کا جواب قسم لفظاً
محض وہ لفظ میں کیا ہے؟ جواب قسم ہے. سنیں فقط. پس واجب ہے رعایت کس کی؟ قسم کی لفظ میں. اور بہرحال معنی میں پس وہ شرط کی جزا ہے. اور جواب قسم. کلیہما او مانن دو مانن تعلق سو. سنیوں گل اس لیے کہ یمین واقع ہوئی ہے اسی پر اور یہی مشروط بشرط المذکور بھی ہے جو اس سے پہلے ہے معلق ہے اسی کے ساتھ. یہ اس سے شرط معلق بھی ہے اور قسم بھی اسے جزات ہی چاہیے نا. بے اللہ دی قسم اگر تو مینوں مارا تو میں تینوں اے جڑا اگر تو ماریا ایسے ہوتے میں ماراں گا معلق ہے. اللہ دی قسم ایسے غلطی چاہیے تو مینوں ماریا تو اللہ دی قسم میں تینوں کٹاں گا جی. سمجھائیے دوویں گلاں دا تعلق کیندے نال ہے؟ کیندے نال؟ جزا نال. اے مطلب ہے جی جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک. یہ مثال ہے بوجہ پہلے ہونے کس کے؟ قسم کے جملہ تین پر. اور دخول حرف شرط کا کس پر؟ لفظاً. اتیتنی ہے گا یا کہتوں واللہ علم تأتنی علم. یہ مثال ہے کس کی؟ تقدم قسم. قسم پہلے ہے جملہ تین پر اور داخل ہے کون حرف شرط کس پر؟ مانن پر. کیویں مانن؟ اس لیے کہ لم بنا دیتا ہے مضارع کو کیڑی شے؟ بمانا ماضی. جیسا کہ لہذا واللہ علم تأتنی لاکرمتک. یہ جواب قسم ہے لفظ میں اور لایا گیا لام کے ساتھ جواب قسم میں کیونکہ جزا بنائیے نا. جزا نہیں جواب قسم تو لام تاکید لائیے اور یہ معنی میں شرط کی جزا ہے. اے دوجا مسئلہ اگر درمیان میں واقع ہو کون؟ قسم. کلام کے اجزاء کے درمیان کس طرح؟ شرط کی تقدیم کے ساتھ قسم پر. جیسے ان اتیتنی واللہ یا اس کا غیر یعنی حرف شرط کا غیر مقدم ہو جائے کس پر؟ جیسے آنا واللہ تو جائز ہے اس میں وجہان. یہ کہ اعتبار کیا جائے قسم کا اور بنایا جائے بعد کو جواب قسم کے لیے. ہاں لفظاً اور لازم ہے یہ کہ ہو پھر شرط. جیسے ان اتیتنی واللہ وانا واللہ آتی. ہن انج بنانا ہے. ہن دوواں دے وچ کٹھی کیتی مثال جواب قسم بنایا ہے. جزا نہیں شرط کہ نہ جزم نہیں دیتی اور یہ کہ جو ملغا بنایا جائے یہ کہ یعنی جائز ہے یہ کہ ملغا بنایا جائے کس کو؟ قسم کو اور بنایا جائے جواب کو. جواب کس کے لیے؟ اور نہیں لازم یہ کہ ہو شرط اور ہو جائے گی قسم ملغا. ہن انج بنانے جیسے تیرا قول فی صورت تقدیم غیر شرط قسم پر آنا واللہ ان تأتینی آتے کا بالجزم اعتبار کرتے ہوئے کس کا؟ اور جیسے تیرا قول شرط کی تقدیم پر قسم پر ان اتیتنی واللہ باللہ میں اعتبار کرتے ہوئے کس کا؟ اور شرط کے الغاء کا. اور تقدیر قسم یعنی قسم مقدر کلام میں مثل لفظ کے ہے یعنی مثل کے ہے افغان میں. پس واجب ہے ہونا شرط کا. وہ شرط جو قسم کے بعد ہے اس کا ہونا شرط ہے کی اور یہ کہ ہو جواب کس کا؟ قسم کا. نہ کہ اور لازم ہے لانا کس کو؟ لام وغیرہ کو کس میں؟ جواب قسم میں. ہاں جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لئن اخرجوا لا یخرجون اے واللہ لئن فقولوا تعالیٰ لا یخرجون. یہ جواب قسم ہے اس لیے کہ اگر یہ ہوتا کیڑی شے تو البتہ واجب تھا نون کا حذف جزم کے ساتھ یعنی ایسا بس. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ یعنی وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. پس یہ جواب قسم ہے یہاں جملہ اسمیہ کون؟ اور اگر ہوتا یہ جواب کس کا تو اب فا کا لانا اس میں اس لیے کہ جملہ اسمیہ جب واقعہ ہو کیڑی شے تو واجب ہے اس میں تو پھر فَإِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ ہونا تھا حالانکہ کیے لہٰذا یہ جواب قسم ہے تو جواب شرط نہیں.